بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان معراج مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال اور 3 مہینے تک پہنچی تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہیہ کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ جنت کی آرائش کریں، اور حور و غلماں سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہا کہ جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ کو کہا کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو میں ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سراہنے بیٹھے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے شب آپ کی معراج ہے یہ فرمایا۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا۔ گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں اس کے مانند شتر گھوڑے کے، اور شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور لگام اس کی یاقوت کی تھی۔ پس سوار ہونے میں نے ذرا تامل کیا، مطلب ہچکچایا، تو حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب سے پوچھو کہ توافق کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل آج کو اللہ تعالیٰ نے تو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے اور میری سواری کو براق بھیجا ہے، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر اٹھائے کھڑے قبروں سے نکلیں گے، اور 50,000 سال کی راہ قیامت کی آگے رکھی ہے، اور پلسرات کی راہ ہے، وہ کیسے اپنی منزل مسعود تک پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب میرے کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے آپ کے لیے براق بھیجا ہے اس طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کر کے پلسرات سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حکم ہوا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا، اے براق تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے؟ یہ سن کر براق نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی پیدا کیے ہیں، اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ آپ سے میری یہ عرض ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہو کر قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، تب براق نے اپنی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور داہنے بائیں جبرائیل و میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آواز داہنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد میری طرف دیکھو۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، وہ آواز جو داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے آ رہی تھی وہ کیسی تھی، اور جو بڑھیا سنگار کیے ہوئے کھڑی تھی وہ کون تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آواز داہنی طرف سے یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور جو آواز بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی،
اور بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا، باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اس کا دودھ پی گیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو آگے کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ دودھ کیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔